من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک جماعت دوسرے جماعت کا تمسخر مت اڑائے، ٹھٹھا مت کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ شریعت مطہرہ کی روح سے کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر، ظاہری خد و خال دیکھ کر اور ظاہری کیفیت دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو شخص اس عادت کے اندر اور اس خصلت کے اندر مبتلا ہے، شریعت مطہرہ کی روح سے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر اسی کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ہر دوسرے شخص کے اندر پائی جاتی ہے، اور ہر دوسرا شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، اس کے خد و خال کو دیکھ کر، تو اس وقت تو ہم اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری ظاہری آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے، جو اس کے اندر کی دنیا ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جس کے متعلق ہم رائے قائم کر رہے ہیں یا جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام کتنا ہے، اس کا باطن کتنا اجلا ہے، صاف ہے، چمکدار ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایک جماعت، ایک گروہ دوسرے گروہ کا تمسخر مت اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا تمسخر اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ یہ آیہ مبارکہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادار، غریب، مفلس صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی۔ وہ حضرت سلیمان تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال تھے، حضرت خباب تھے، حضرت عمار تھے، حضرت صہیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو ان پر مفلسی کے آثار دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا گیا، تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، اور ان کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں، ان کی ظاہری حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کسی معاملے پر قسم کھا لیں کہ یہ کام ہوگا تو اللہ رب العزت ان کے کام کو پورا کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا مقام مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہوتا ہے۔ فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہری ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کام پر وہ قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت اس کام کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا خاص طور پر عورتوں کے لیے، تو مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ خصلت، یہ عادت عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر عورتوں کا ذکر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے شرمندہ کیا، تو اس وجہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ان کے متعلق بھی نازل ہوئی وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر تمسخر اڑاتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ جنت کے اندر آئیں، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن جب جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے ان کو پریشانی ہوگی، ندامت ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے تو اس وقت وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرے دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، پھر بھی یہی ان کی حالت ہوگی، جب وہ پاس جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہاں تک کہ پھر ایک شخص کو بلایا جائے گا کہ تو داخل ہو جا، تو وہ مایوس ہو کر اس دروازے تک نہیں جا سکے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے رہے، مذاق کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا